آج عقیدے کے درس میں لفظ اگر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا اگر، تو لفظ اگر کا استعمال کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ جی یہ بھی ہے الحمدللہ۔ پچھلے درس میں کیا تھا؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ دوسرے کی مشیت کو ایڈ کرنے کے لیے اور کا استعمال کرنا ہے نا، اس کی تفصیل نہیں تھی پچھلے درس میں۔ ہاں، کیا ایسا کرنا، ایسا کہنا جائز ہے؟ اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے گا، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے چاہنے اور آپ کے چاہنے دونوں کو ہم نے برابر کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو صرف یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے بس، یا یہ کہے کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہو، تو پھر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کے درس میں یہ ہوگا کہ اگر وگر کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ کہتے ہیں اس کی 3 حالتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کا استعمال کرنا جائز ہے جب مقصد ہو خبر دینا، اطلاع کرنا، کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دینا ہو، خبر دینا ہو، اطلاع کرنا ہو، تو وہاں پر اگر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ پچھلے درس میں نہیں آئے تھے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ درس میں حاضر ہوتے تو بہت فائدہ ہوتا۔ تو یہاں پہ میں نے اگر کا استعمال کیا، اگر آپ درس میں آتے تو آپ بہت فائدہ اٹھاتے، تو میں نے آپ کو کیا خبر دی، اس کے لیے میں نے اگر کا استعمال کیا، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کی میزبانی کرتا، مہمان نوازی کرتا، تو یہاں پہ اگر کا استعمال کیا، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں جانتا کہ آپ جبیل میں آئے ہوئے ہیں تو میں آپ سے ملاقات کرتا، تو اس طرح کی خبر دینے کے لیے، ٹھیک ہے، لفظ اگر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتا زمانے میں نہیں، کیا ہے، اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، مشہور ہے۔ یعنی اگر زمین و آسمان میں 2 معبود ہوتے، 2 اللہ ہوتے، 2 رب ہوتے، تو یہ زمین و آسمان، یہ کائنات تہس نہس ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ ایک ہے، اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں چل پاتی، آپس میں جھگڑا ہوتا، اختلاف ہوتا، ایک خدا کہتا کہ بارش ہو، دوسرا کہتا کہ نہیں بارش نہ ہو، ایک کہتا کہ ابھی سردی ہو، دوسرا کہتا گرمی ہو۔ ایک جیسی پاور 2 کو اگر مل جائے تو کیا ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کا استعمال کیا گیا خبر دینے کے لیے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے تو کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دینے کے لیے اگر کا استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج کرنے کے لیے آئے، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں آئے؟ مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 2-4 صحابہ تھے،
ان کے پاس قربانی کا جانور تھا، قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور باقی جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، وہ لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ جب مکہ پہنچے اور وہ لوگ حج کی نیت سے آئے تھے، تو مکہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایسا کرو، تم لوگ عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر سے حج کا احرام باندھنا، یعنی حج تمتع تم لوگ کرو، حج قران مت کرو۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے، اور حج تمتع میں پہلے عمرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، احرام باندھا ایک بار، عمرہ کیا، اسی حالت میں رہے، اور پھر اسی حالت میں حج کیا، ایک ہی احرام میں۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار احرام باندھا تو عمرہ کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں تو حج کرتے ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور باقی جو صحابہ اکرام حج کی نیت کیے تھے ان کو کہا کہ نہیں، تم حج قران مت کرو، حج تمتع کر لو، احرام باندھ کے آئے تھے، عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھنا اور حج کرنا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرما رہے ہیں، خود تو حج قران کر رہے ہیں، خود تو عمرہ کیے ہیں اور عمرہ کریں گے اور پھر حج بھی کریں گے اسی میں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں پھر بعد میں احرام باندھ کے حج کریں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدی ولا احللت معکم، جو بات مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہوتی تو قربانی کا جانور میں اپنے ساتھ نہیں لاتا، اور تمہاری طرح میں بھی حلال ہو جاتا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ حلال ہو جاؤ عمرہ کر کے، میں بھی اسی طرح سے عمرہ کر کے حلال ہو جاتا اگر پہلے مجھے پتا ہوتا، لیکن اب مجھے پتا ہوا ہے مسئلہ، پہلے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ میں لاتا ہی نہیں، میں بھی تم لوگوں کی طرح آ جاتا بغیر قربانی کے جانور کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کا استعمال کیا، کس چیز کے لیے استعمال کیا؟ خبر دینے کے لیے، کہ اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی جو ابھی معلوم ہوئی ہے تو میں بھی ایسا نہیں کرتا، میں قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں لاتا، اور قربانی کا جانور میرے ساتھ نہیں ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا تم لوگوں کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اگر کا استعمال کیا۔ تو یہ ایک صورت ہے، ایک حالت ہے، لفظ اگر کا استعمال کرنا جائز ہے، کب؟ جب خبر دینا مقصد ہو، اطلاع کرنا مقصد ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، لفظ اگر کا استعمال کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ کب؟ جب خیر اور بھلائی کرنے کی تمنا ہو، خیر، نیکی، بھلائی، کسی اچھے عمل کرنے کی آرزو ہو، شوق ہو، تمنا ہو، ارادہ ہو، تو اس کے لیے لفظ اگر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں حافظ قرآن ہوتا تو میں بھی تراویح کی نماز پڑھاتا، اگر میں حافظ قرآن ہوتا تو میں بھی مسجد کا امام بنتا، اگر میں عالم دین ہوتا تو میں بھی لوگوں کو تعلیم دیتا، دین کی دعوت دیتا، تبلیغ کرتا، اگر میرے پاس مال و دولت ہوتی تو میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اگر جہاد کا اعلان ہوتا تو میں بھی جہاد میں شامل ہوتا۔ تو یہاں پہ جو اگر کا استعمال ہو رہا ہے کس لیے؟ ہاں؟ نہیں، نیکی، بھلائی اور خیر کی تمنا اور آرزو کے اظہار کے لیے، کہ کاش میرے پاس ایسا ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا، ہوتا نا، شوق پیدا ہوتا ہے
جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ہمارے پاس نہیں تو ہم دیکھ کر کیا کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اس کی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ہوتا ہے نا؟ ہاں، کوئی قرآن پڑھتا ہے، بڑی اچھی آواز ہے، تلاوت ہے، تو شوق پیدا ہوتا ہے، کاش، ہے نا، مجھے بھی قرآن اس طرح سے پڑھنا آتا تو میں بھی لوگوں کو پڑھ کے سناتا۔ کسی عالم دین کو دیکھ رہے ہیں، دین کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو شوق پیدا ہوتا ہے، کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ تو اچھائی، بھلائی، نیکی اور خیر چاہنے کے لیے، ہے نا، اگر کا استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ ایسا کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو کے، رشک کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو حالتوں میں۔ ایک یہ کہ اللہ نے کسی کو مال سے نوازا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کہنا کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ اور ایک وہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ اپنے علم اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں بھی رشک کرنا جائز ہے، کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا جو ہے نا یہ چار لوگوں کے لیے ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا، اس میں ایک یہ تھا کہ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے دونوں سے نوازا ہے، علم سے بھی مال سے بھی، ہے نا، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے کسی سے نہیں نوازا ہے، نہ مال سے نہ علم سے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ جس کو اللہ نے مال عطا نہیں کیا وہ یہ کہے کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کے جیسے اپنے مال میں تصرف کرتا، نیک عمل کرتا اپنے مال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے خیر کی تمنا اور آرزو کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ جو تمنا آرزو کیا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا، اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ اس شخص کو مل رہا ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی اتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ بتائیے کیسے؟ وہ مال خرچ کر رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے پاس مال نہیں ہے پھر بھی اس کو اس کے برابر اجر مل رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت اچھی کی کہ کاش میرے پاس بھی، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ تو نیت اگر اچھی ہو، نیت خالص ہو، تو اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس شخص نے کہا کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے اس مال کا نیکی کے راستے میں، نیکی کے کام میں استعمال کرتا، تو یہاں پہ اگر کا استعمال اس شخص نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اگر کا استعمال کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس طرح کے موقع پر لفظ اگر کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جی کیا ہے؟ مچھلی لے آتے ہیں اور بعد میں وہ یتیموں کا بھی ہے، اس میں مال اور دیوار کھڑا کرنے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا ہے نا، میں کچھ کروں تو سوال مت کرنا، اعتراض مت کرنا، ہے نا، پہلے اتفاق کہہ دیا تھا خضر علیہ السلام نے، کہہ دیا تھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا خضر کے پاس جاؤ، ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے، یا یہ کہیں کہ مطلب
اصل ہوا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں. اللہ کے رسول تھے تو سوچا مجھ سے بڑا اور کون ہوگا، میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا موسیٰ کو کہ خضر سے جا کے ملاقات کرو، پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. تو گئے خضر علیہ السلام کے پاس اپنے غلام کے ساتھ، بہرحال ملاقات ہوئی سمندر کے کنارے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کہا کہ ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پاس علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تین اہم واقعہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مچھی کا راستہ ہے، بعد میں دیوار کا، نہیں مچھلی کا تو ایک الگ چیز ہے. 3 ایسا کام کیا خضر علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. کشتی میں، ہاں ایک تو یہ کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، یعنی اس پار سے اس پار جانا تھا. کشتی میں سوار ہوئے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، تو اسی کشتی میں سوراخ کر دیا خضر علیہ السلام نے. یہ عجیب و غریب بات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، کہا کہ اسی کشتی میں سوار ہو کے آئے، اس کا احسان ہے، اور آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ پانی داخل ہو جائے اور سب ڈوب جائیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ خاموش رہیے، پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں بولوں گا. پھر آگے بڑھے تو کیا ہوا جی؟ ہاں ایک بچہ تھا، اس کا قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. تو یہ تو بظاہر بہت بڑا گناہ ہے، ناحق کسی کا قتل کر دینا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کہاں چپ رہنے والے، ہے نا؟ وہاں بھی انہوں نے ٹھیک ہی بولا تھا کہ آپ نے کیوں سوراخ کر دیا، اور یہاں بھی ٹھیک ہی بولا اپنے اعتبار سے کہ آپ نے کیوں بچے کا قتل کر دیا. اور تیسرا کیا ہوا تھا؟ تو یہاں بھی خضر علیہ السلام نے کہا کہ ابھی صبر کرو، چپ رہو، اگر آئندہ کرو گے تو تمہیں میرے ساتھ نہیں جا سکتے. تیسری بار کیا ہوا، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو بستی والوں سے کہا کہ ہماری مہمانی کرو، میزبانی کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو. تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا. گزر رہے تھے گاؤں سے تو ایک دیوار کو دیکھا، گرنے والی تھی، ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی. تو خضر علیہ السلام نے جا کے دیوار کو سیدھی کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھی تھوڑا غصہ آیا کہ ایک تو ان لوگوں نے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، اوپر سے آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے خلاص، اب ہمارے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے، ہاں آپ صبر نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم سے کم بتا دیجئے تینوں واقعہ کا ماجرا کیا ہے اس کے پیچھے. تو پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ اس پار جانے کے بعد ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو بھی کشتی صحیح سالم دیکھتا تو اسے زبردستی چھین لیتا تھا. وہ ملہ بیچارہ غریب تھا، اس کی کشتی صحیح سالم پہنچتی تو وہ ظالم جو اس کو چھین لیتا. تو میں نے اس لیے سوراخ کر دیا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے. تو میں نے اچھا کام کیا. اس بچے کو میں نے اس لیے ہلاک کر دیا کہ اللہ نے مجھے بتا رکھا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا، ظالم ہوتا، اور اپنے ماں باپ کو بھی یہ سرکش اور کافر بنا سکتا تھا. تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، وہ خود بھی جہنم میں اور اس کے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جاتا کافر بنا کے. تیسرا، وہ جو دیوار گر رہی تھی وہ دو یتیم بچے کی دیوار تھی، یتیم بچے تھے. اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا دونوں یتیم بچے کا. اگر دیوار ٹوٹ جاتی تو اس کے خزانے کو لوگ لوٹ لیتے. دونوں بچے یتیم چھوٹے بچے کیا کر پاتے، اس لیے میں نے سیدھی کر دیا. تو تینوں اچھا کام کیا انہوں نے. دیکھنے میں کیا لگا کہ برا کام کیا، لیکن تینوں اچھا کام تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے. وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ مُوسَىٰ صَبَرَ لَيَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِمَا، کہ میں نے چاہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کرتے تو اور بھی قصے ہمارے سامنے آ جاتے، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر کرتے تو یہ 3 قصے عجیب و غریب ہمیں معلوم ہوئے. صبر کرتے اور وقت گزارتے تو اور بھی اچھے اچھے قصے ہمیں معلوم ہوتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے. تو یہاں پر
یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کا استعمال کیا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو اور بھی اچھی اچھی کہانیاں، اچھے اچھے قصے ہمارے سامنے آتے. تو یہاں پر ایک خیر، اچھائی، بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اگر کا استعمال کیا. اس موقع پر اگر کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 صورت ہو گئی. تیسری صورت، اگر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے، گناہ ہوگا. کب؟ شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے اگر کا استعمال کرنا. شریعت کے کسی حکم پر اعتراض کرتے ہوئے، آبجیکشن کرتے ہوئے اگر کا استعمال کرنا. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ منافقین نے کہا، غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے نا. منافقین کا کہنا یہ تھا کہ جنگ نہ کی جائے، جنگ کے لیے نہ نکلا جائے، منع کر رہے تھے، روک رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. لیکن نبی اور صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ نہیں، جنگ کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے. تو جب جنگ ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو منافقین کو کہنے کا موقع مل گیا، دیکھو پہلے ہم نے کہا تھا، گئے مارے گئے. تو منافقین نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانے ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے. تو منافقین نے یہ شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، بھائی شریعت کا حکم تھا کہ جنگ کرنا ہے، اس لیے نکلے. شریعت کے حکم کو منافقین نے نہیں مانا اور اعتراض کیا، اور اس کے لیے لفظ اگر کا استعمال کیا. تو شریعت کا کوئی حکم ہے، اس کو کرنا ہے، اس کے کرنے میں اگر کچھ پریشانی لاحق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں صبر کرنا ہے. تب یہ نہیں کہنا ہے کہ مطلب اگر ایسا کیے ہوتے تو ایسا ہوتا، اگر ایسا نہ کیے ہوتے تو ایسا نہیں. شریعت کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح سے تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے لفظ اگر کا استعمال کرنا. اللہ نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے، بنا دی ہے، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا. تو اس میں کیا ہے، اس پر اعتراض کرنا اور اس کے لیے اگر کا استعمال کرنا. جیسے آل عمران ہی میں ہے، سورہ آل عمران میں منافقین نے کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا، ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو یہاں ہم مسلمانوں کا قتل نہیں ہوتا، ہمارا قتل نہیں ہوتا. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں ہوتا تو ہمارے لوگوں کا قتل نہیں ہوتا. یہ انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے، اور کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. تو گویا کہ تقدیر پر انہوں نے اعتراض کیا. بھائی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جائیں گے جنگ میں اور قتل مقدر تھا، شہید ہونا مقدر تھا، ہوتے، یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا. اب جو ہو گیا مقدر کے حساب سے، اب اس کے ہونے کے بعد اس طرح کی بات کرنا گویا کہ آپ تقدیر پر اعتراض کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے اگر کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کا استعمال کرنا کب جائز نہیں ہے؟ نمبر 1 شریعت پر اعتراض کرنا مقصد ہو، نمبر 2 تقدیر پر اعتراض کرنا مقصد ہو، نمبر 3 شر اور برائی اور گناہ کی چاہت کے لیے، ہے نا، آرزو اور تمنا کے لیے اگر کا استعمال کرنا. میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی شراب خرید کے پیتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی سنیما گھر کھول دیتا لوگوں کے لیے. اس کے لیے اگر کا استعمال کرنا. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں جوا کھانا کھول دیتا، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی سودی کاروبار کا دھندا کھول دیتا. تو اس طرح کے لیے اگر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی حدیث میں جو اس سے پہلے ہم نے سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو اللہ نے مال دیا، ہے نا، جس کو اللہ نے دونوں دیا، جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا.
مال والا خرچ کرتا ہے، علم والا علم بانٹتا ہے نا. جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں ایسا کرتا. اسی میں آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال نہیں تھا اس نے کہا کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کے جیسے اپنے مال کا استعمال برائی کے لیے کرتا، گناہ کے لیے کرتا. ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو بھلائی میں خرچ نہیں کرتا بلکہ برائی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، برائی کو پھیلاتا ہے. تو اس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے موج مستی کرتا. تو یہ کیا ہوا؟ برائی چاہنا، گناہ کے لیے اگر کا استعمال کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے. یہاں پہ اگر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال والا ہے اور وہ برے راستے میں مال کو خرچ کر رہا، اس کو دیکھ کر جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا یہ کہنا کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ویسے ہی کرتا، یہ دونوں گناہ میں برابر کا شریک. اس کا گناہ اس کا گناہ دونوں کا برابر ہے. اس نے اپنے مال کو خرچ کیا برائی کے راستے میں، اس کا گناہ تو سمجھ میں آتا ہے. اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا پھر بھی گناہ گار ہو رہا. کیوں؟ بری نیت کی وجہ سے. وہاں پہ اچھی نیت کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے اور یہاں پہ بری نیت کی وجہ سے گناہ مل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو اس نے کہا کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر فلاں کے جیسے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا، یعنی گناہ کا کام کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کی طرح سے گناہ گار ہے. تو یہاں پہ اگر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. 3 ہو گیا. نمبر 4، حسرت اور ندامت کے اظہار کے لیے اگر کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اس پہ حسرت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، جزا فضا کرتے ہوئے، شکوہ گلا کرتے ہوئے، ہے نا، غم کا اظہار کرتے ہوئے اگر کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. جیسے کوئی کہے کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی. مان لیجئے مثال کے طور پہ عمرے یا حج کے مبارک سفر پہ نکلے، اچھا کام ہے، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے مصیبت پہنچ گئی، کسی عزیز کی وفات ہو گئی یا پاؤں ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا کوئی بھی، تو اس وقت یہ کہنا کہ اگر حج پہ نہیں آئے ہوتے، عمرہ پہ نہیں آئے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، تو یہ مناسب نہیں ہے. افسوس کا اظہار کرنے کے لیے جو مصیبت پہنچی اللہ کی طرف سے، اس پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے اگر کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس بارے میں کہ ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو ایسے مت کہو کہ اگر میں ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اس طرح سے مت کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ لو انی فعلت کذا وکذا، کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا. ایسا مت کہو. کیا کہو؟ قدر اللہ ما شاء فعل، یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، یہ کہو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر جو ہے، اگر یہ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. ایسے موقع پر اگر کا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا عمل یہاں سے کھل جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کوئی مصیبت نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تو آپ اس پہ صبر کریں. اب یہ نہ کہیں کہ اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا. ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا نا، مصیبت کو ہم نے جان بوجھ کے نہیں بلایا، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، مقدر تھا، آنی تھی مصیبت آنی تھی، تو اس کے لیے جا رہے تھے تو مصیبت آ گئی. اسی دن اسی جگہ پہ مصیبت آنی تھی، مقدر تھا، اس لیے اس جگہ اس وقت پہ جانا پڑا اور مصیبت آ گئی. تو ہونے کے بعد، مصیبت کے آنے کے بعد جو ہے نا صبر کرنا چاہیے، اور اگر کا استعمال جزا اور فضا کے لیے، حسرت، ندامت اور افسوس کے اظہار کے لیے نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف منع کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو مت کہو
کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ مت کہو، اس لیے کہ اس سے شیطان کی راہیں کھلتی ہیں۔ ہاں یہ کہو کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی طرف سے یہی مقدر تھا، اللہ نے یہی چاہا تو یہی ہوا۔ تقدیر پر ایمان کا یہی مطلب ہے نا۔ آخری چیز نمبر 4 جہاں اگر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا تھا؟ شریعت پر اعتراض کرنا، دوسرا تقدیر پر اعتراض کرنا، تیسرا جی تیسرا کیا تھا؟ مصیبت پر، شر برائی اور گناہ کی آرزو اور تمنا کرنے کے لیے اگر کا استعمال کرنا، اور چوتھا تھا مصیبت پہنچنے کے بعد افسوس کا اظہار کرنے کے لیے اگر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تقدیر کو حجت اور دلیل بناتے ہوئے لفظ اگر کا استعمال کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ پھنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کریں گے اور اس کو سمجھاؤ تو کہیں گے تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، کیا کرتے ہے نا۔ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا کوئی گناہ کا کام کریں گے، اس کو نصیحت کرو تو کہیں گے کیا کر سکتے ہیں، مقدر تھا، تقدیر میں تھا تو ہم نے نماز نہیں پڑھی، تقدیر میں تھا تو ہم نے یہ گناہ کا کام کر لیا۔ تو وہاں پہ اگر کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا، مشرکین کو جب سمجھایا جاتا تھا کہ شرک کا کام مت کرو، توحید پہ آ جاؤ، ایمان لے آؤ، کفر و شرک کو چھوڑ دو، تو مشرکین کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہیں ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ یہ دیکھو، یعنی وہ تقدیر کو حجت بنا رہے ہیں گناہ کے کام کے لیے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ بہانہ بنانا، تقدیر کا بہانہ بنانا گناہ کے کام پہ، اور اس کے لیے اگر کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، برے اور گناہ کے کام کرنے کے بعد تقدیر پر جو ہے نا، ہاں تقدیر کو دوش دیتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ تم فائدے کے کام کے لیے، بھلائی کے کام کے لیے تم کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہماری قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ہوا، جہاں فائدہ ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہو، اس کے لیے جی توڑ کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہتے ہو کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ڈیوٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تقدیر میں ہوگا تو سیلری مل ہی جائے گی، ہے نہیں؟ انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے، تقدیر میں ہوگا تو اتنا پیسہ مل ہی جائے گا، پڑھنے کی اور علم حاصل کرنے کی، ڈگری حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تقدیر میں ہوگا تو جاب مل ہی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اتنا تجارت اور بزنس میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، تقدیر میں ہوگا تو سامان بک ہی جائے گا، تو وہاں پہ نہیں کرتے ہیں، اور گناہ کا کام، برائی کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں۔ تو اصل میں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان ہی نہیں ہے تقدیر پر یا اللہ پر، ٹھیک ہے۔ چوتھا جملے میں شیطان کا دروازہ کھولنے کا مطلب عربی میں ہے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ تو اس طرح سے آج کے درس میں لفظ اگر کے استعمال کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اگر کا استعمال بعض حالات میں جائز ہے اور بعض حالات میں جائز نہیں ہے۔ کن حالات میں جائز ہے؟ جب خبر دینا مقصد ہو، اطلاع کرنا مقصد ہو، یا پھر خیر بھلائی اور نیکی کا کام کرنے کے لیے تمنا کرنا، آرزو کرنا، ہے نا، تو اس کے اظہار کے لیے اگر کا استعمال کرنا جائز مستحب ہے۔ اور کب ناجائز ہے، حرام ہے؟ جب شریعت پر اعتراض کرنا ہو، اور اسی طریقے سے جب تقدیر پر اعتراض کرنا ہو، اسی طریقے سے گناہ یا برائی کی تمنا اور آرزو کرنے کے لیے، اسی طرح سے مصیبت پہنچنے کے بعد افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے تقدیر
تقدیر کا بہانہ بنانا گناہ کرنے کے بعد اور اس کے لیے اگر کا استعمال کرنا، ان حالات میں جائز نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں توحید کی باتوں کو باریکی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے منافی جو امور ہیں، شرکیات، ان سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اہم چیز یہی ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے شرک سے، کفر سے، تو ہی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ عمل سے پہلے ایمان ضروری ہے، ایمان کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم عمل کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، اور ایمان کے بارے میں اتنی فکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ عمل کے بارے میں آپ کو فکر ہے، بہت اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عمل سے زیادہ، یا کم سے کم عمل کے جیسا ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے نا، عقیدے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ عقیدہ اور ایمان کی فکر کرنا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت عمل کے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، نماز ایک عمل ہے، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ نماز میں کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا جائز نہیں ہے، نماز میں یہ غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے ہے نا۔ اسی طرح سے عمرے کی، ان چیزوں کی کتنی فکر ہمیں ہوتی ہے، وضو ٹوٹ گیا یا باقی ہے، یہ ہو گیا، چلو مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ایمان اور عقیدہ کے بارے میں ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم نے جو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کو کہنے کے بعد ہمیں فکر ہے کہ ہمارا ایمان باقی ہے یا ختم ہو گیا، ہمارا ایمان ٹوٹ گیا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی شرک کر لیا ہے، کفر کر لیا ہے، یا کر رہے ہیں جانے انجانے میں، ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ ایک بار کلمہ پڑھ لیے تو خلاص، زندگی بھر کے لیے ہم مومن ہیں، چاہے جیسا بھی عقیدہ ہو، جیسا بھی ایمان ہو۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ان کی قبروں کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کیا مصیبت آتی ہے تو ان کو پکارتے ہیں۔ ایک طرف نمازی ہیں، حج کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، دوسری طرف ایمان اور عقیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان بزرگوں کی قبروں کے پاس جا کے مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، اور بزرگوں کے بارے میں اس طرح کا اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح سے پیش کرتے ہیں بزرگوں کی شخصیت کو جیسے کہ وہ اللہ کی ذات ہوں۔ اس طرح کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں کرامات کے نام پر پبلک کے سامنے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل اللہ کے جیسا ان کو پاور ہے بزرگ کو، یا اللہ نے ان کو پورا پاور دے دیا ہے۔ اس طرح کی کرامات کے نام پہ قصے کہانیاں، سچی اور جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، شرک اور کفر سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم عمل کی فکر کرتے ہیں، جو عمل ہمارا محفوظ ہے یا نہیں ہے، اس میں کچھ شامل تو نہیں ہو گیا، عمل کچھ مکروہ تو نہیں ہو گیا، عمل خراب تو نہیں ہو گیا، اس سے زیادہ فکر ایمان اور عقیدہ کی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہو گیا، ہمارا عقیدہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں آ گئی۔ یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلے ایمان ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان ہی نہیں تو پھر عمل کی کوئی حیثیت نہیں، ورنہ اچھے اچھے کام کرنے والے غیر مسلمین بھی ہیں، نہیں ہیں؟ زلزلہ آتا ہے تو کتنا وہ لوگ بھی مدد کرتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو کتنا مدد کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، مفت میں ہاسپٹل، مفت میں اسکول، سکھوں کو دیکھ لیجئے، مفت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سب اچھے کام نہیں ہیں؟ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، سچے لین دین میں، مسلمان بھی ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن کیا یہ نیک عمل ان کو فائدہ پہنچائے گا آخرت میں؟ فائدہ پہنچائے گا؟ آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حالانکہ دنیا میں بڑے عدل اور انصاف کرنے والے تھے، سچے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، بالکل پرفیکٹ تھے تمام چیزوں میں، لیکن پھر بھی آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایمان اور عقیدہ ان کے پاس نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، توحید کا عقیدہ نہیں تھا، توحید پر ایمان نہیں تھا، شرک پایا جاتا تھا، کفر پایا جاتا تھا۔
इस वजह से नेक अमल की कोई हैसियत नहीं। नेक अमल की हैसियत तब है जब आपके पास ईमान हो, और ईमान कैसा हो? सही सालिम हो, खालिस हो, उसमें शिर्क की और कुफ्र की मिलावट ना हो, तब नेक अमल की हैसियत है, वरना नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, क़यामत के दिन हम उनके अमाल को लेकर आएंगे और खसो खाशाक की तरह से उड़ा देंगे। कोई हैसियत नहीं, कोई वज़न नहीं होगा उनके नेक अमाल की, वे हैसियत हो जाएंगे। क्यों? ईमान नहीं था उनका, अक़ीदा तौहीद पर नहीं था। इसलिए अक़ीदा और ईमान की हमें ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। अमल की भी फ़िक्र करें, बेशक अमल भी ज़रूरी है, लेकिन उसी तरह से बल्कि उससे ज़्यादा ईमान की और अक़ीदे की फ़िक्र करें। देखेंगे कि एक जमात है जो नमाज पर बहुत काम करती है। अच्छी बात है, लोगों को मस्जिद से जोड़ते हैं, नमाज से जोड़ते हैं, बेनमाजी नमाजी हो जाते हैं, लेकिन उनका अक़ीदा, उनका ईमान कभी चेक किए? अक़ीदा और ईमान ज़्यादा अहम है। अभी भी क़ब्रों से दिल लगा हुआ है, बुज़ुर्गों से दिल लगा हुआ है, क्या फ़ायदा? आप अगर जानते हैं कि उनके ईमान में, उनके अक़ीदे में शिर्क पाया जाता है, तो उनको नमाजी बनाने से पहले उनको मुवहिद बनाइए। उनके अमल की इस्लाह करने से पहले उनके ईमान की इस्लाह कीजिए, तब फ़ायदा होगा। जिस तरह से आप लोगों को मस्जिद से और नमाज से जोड़ते हैं, उसी तरह से आप उनको क़ब्रों से, दरगाहों से, मज़ारों से, खानक़ाहों से और बुज़ुर्गों से जो दिल लगा हुआ है, जैसे अल्लाह से दिल लगा होना चाहिए, उन चीज़ों से दूर कीजिए। उनसे दूर करके अल्लाह के दर से क़रीब कीजिए, ये ज़्यादा अहम है। उसके बाद अमल की बारी आती है। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। 5 अरकान हैं। नमाज दूसरे नंबर पर, ज़कात तीसरे पर, रोज़ा चौथे पर, हज 5वें पर। पहले पर क्या है? ईमान है ना पहले पर, ईमान के बाद है ना नमाज। तो ये अजीब बात है कि ईमान को हम किनारे कर देते हैं और नमाज से शुरू करते हैं। ये तो अजीब बात नहीं है? आप शुरू कर रहे हैं तो ईमान से शुरू कीजिए ना, पहले ईमान की बात कीजिए। ईमान में परफेक्ट हैं तो फिर नमाज की बात कीजिए, नमाज में परफेक्ट हैं तो फिर ज़कात की बात कीजिए, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि ईमान और अक़ीदा जैसा क्या तैसा और नमाज रोज़ा ज़कात शुरू कर दिए। नहीं, ये गलत तरीक़ा है, ये दावत का तरीक़ा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दावत देने का तरीक़ा क्या बताया? मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब भेजा यमन में, तो कहा कि मुआज़, तुम यमन जा रहे हो, वहाँ अहले किताब हैं, यहूद व नसारा, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, अपने रसूलों पर भी ईमान रखते हैं, अहले किताब हैं। मक्का के कुफार मुशरिकीन नहीं हैं, वो अहले किताब हैं। तैयारी करके जाना, सवालात जवाबात होंगे। और कहा कि देखो, सबसे पहले अख़बिरहुम, सबसे पहले क्या खबर देना, क्या बताना है? अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दावत की शुरुआत करना, इस्लाह की शुरुआत करना सबसे पहले ईमान से, अक़ीदे से, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल, इससे शुरुआत करना। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिका फ़अलिमहुम अन्नल्लाह फ़तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़िल यौम वल लैला। अगर इसको मान लेते हैं, इस पर अमल करने लगते हैं, ईमान पर, शहादा पर, तौहीद पर, तो फिर उनको बताना कि दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। आप उसने क्या फरमाया कि इसको मान ले पहले, शहादत अल्ला इल्लल्लाहु व रसूलुल्लाह, तो फिर नमाज की बात करना। मतलब क्या हुआ कि जब तक इसको नहीं मानेंगे नमाज पे नहीं आना। पहले ये है ईमान, अक़ीदा, उसके बाद फिर है नमाज। अगर इसको मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है, हम तौहीद को मानते हैं, ईमान को मानते हैं, शिर्क और कुफ्र से तौबा कर लेते हैं, तब कहना कि नमाज भी है उसके बाद। फ़इन्हुम अताऊका लिज़ालिका, अगर नमाज की बात को भी मान लेते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं, तो फिर उनको बताना कि अन्नल्लाह इफ़्तरज़ा फ़ी मालिहिम ज़कात, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल में ज़कात फ़र्ज़ किया है। अमीरों को ज़कात देना चाहिए, अपने माल की, गरीबों को देना चाहिए। तीसरे नंबर पे कहा, जब नमाज की बात मान लें तो ज़कात के बारे में बात करना। तो तरतीब से पहले ईमान और अक़ीदा, फिर नमाज, फिर ज़कात।
لیکن آج کل زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہے جو صرف نماز کے بارے میں بات کرتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے غلط بات یہ ہے کہ آپ ایمان اور عقیدے کی بات بالکل نہیں کرتے. یہ غلط ہے. کیا فائدہ پھر ایسی نماز کا؟ جس نمازی کے ایمان میں کھوٹ ہو، جس نمازی کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہو، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک جماعت ہے جو صرف اخلاق کی بات کرتی ہے، معاملات کی بات کرتی ہے، عدل و انصاف کی بات کرتی ہے، دین کو قائم کرنے کی بات کرتی ہے، اقامت دین اور خلافت قائم کرنا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، امت کی بات، قوم و ملت کی بات، سیاسی بات، معاشی بات، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان اور توحید کی بات کرتے ہی نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس سے شروعات ہی نہیں کرتے. غلط ہے. ایک جماعت ہے جو صرف دن رات عشق رسول، محبت رسول، اسی کی بات کرتے رہتے ہیں. اس کے نام پہ صرف نعرے لگانا اور جو ہے نا جلسے کرنا اور جلوس کرنا سب کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، محبت رسول کا مطلب کیا ہے، اور اس سے پہلے محبت اللہ، اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے، حقیقی مطلب لوگوں کو نہ بتاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو اصل ضروری یہ ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے کہ پہلے ایمان اور عقیدے پہ فوکس کیا جائے، اس میں اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر نماز، تو پھر زکوٰۃ، تو پھر روزہ، حج، اور اس طرح سے پھر اخلاق، پھر معاملات، پھر دس، پھر ڈیٹ. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ ایک ایمان اور توحید ہی وہ چیز ہے جو اسلام میں ہے اور دوسرے دین اور مذہب میں نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں کم و بیش ان کے یہاں بھی ہیں. ایک دولت جو ہمارے پاس ہے ان کے یہاں نہیں ہے، وہ ایمان اور عقیدہ، ورنہ دوسری چیزیں ان کے یہاں بھی ہیں. بھائی ہم عبادت کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے یہاں بھی عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل ہے. نہیں کرتے ہیں؟ وہ لوگ مندر میں جا کے پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ روزہ ورت نہیں رکھتے ہیں، ہندو لوگ. اسی طرح سے یہود و نصارہ، سکھ، سب کے گردوارے ہیں، چرچ ہیں، وہاں جاتے ہیں، اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ چیریٹی کا ان کے یہاں بھی انتظام ہے، سچ بولو اور عدل و انصاف سے کام لو اور امانت داری سے کام لو، یہ ان کے یہاں بھی ہے. ساری چیزیں ان کے یہاں ہیں کم و بیش. ایک جو ان کے یہاں نہیں ہمارے پاس ہے وہ ہے ایمان اور عقیدہ. وہی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے یہاں شرک ہے، کفر ہے. وہ یہ ساری اچھی چیزیں کرتے ہیں دنیا کے لیے. یہودی کے پاس کفر ہے اور شرک بھی ہے. اللہ کو مانتے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کو ابو جہل بھی مانتے تھے، اللہ کو ابلیس بھی مانتا تھا. ابلیس نے اللہ سے کیا کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیجیے. اللہ کو مانتا تھا، وہ رب کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسائی لوگ، وہ کہتے ہیں تم مسلمان نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے. تو یہود نصارہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، تو اس طرح نہیں مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے، وہ اپنے طریقے سے مانتے ہیں. اس میں کفر اور شرک پایا جاتا ہے. قرآن کو نہیں مانتے ہیں یہود، اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ ہاں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اسی طرح سے نصارہ کا حال ہے. تو وہ بت پرست نہیں ہیں، ہم یہ کہیں گے، وہ ہندوؤں کے جیسے بت پرست نہیں ہیں، لیکن مشرک ہیں، کافر ہیں وہ بھی. سورہ بینہ میں کیا ہے؟ سورہ بینہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. تو اہل کتاب نے بھی کفر کیا. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یا آخرت پر یا اپنے رسولوں پر، تو وہ اپنے طریقے سے ایمان رکھتے ہیں. اسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان لانا نہ لانا برابر ہے. جب تک وہ آخری نبی رسول کو نہیں مانیں گے اور قرآن کو نہیں مانیں گے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں.
قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا جو ایمان تھا اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن نبی کے بعد اور قرآن کے آنے کے بعد جب تک نبی اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے اپنے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کافر رہیں گے، مشرک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔